بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے اس آیت میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائی ہے کہ اپنی امت کو یہ بتا دو کہ اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ اور واقعی معنی میں اگر محبت ہے تو اس کا معیار یہ ہے فاتبعونی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سنت کی اتباع، زندگی میں سنت کی اتباع ہو اور صبح شام کی تمام سنتیں ہماری زندگی میں ہو، اور میرے عزیزو دین کے تمام شعبوں کی سنتیں ذہن میں رکھیے، یہ جملہ غور سے سنیے، دین کے تمام شعبوں کی سنتیں، یہ نہیں کہ عبادات کی تو سنتیں ہیں لیکن معاشرت میں جب بیٹھتے ہیں تو غیبتیں کرتے ہیں، پھر نہیں ہے عبادت۔ معاشرت میں بھی چلو اچھے ہیں، لوگوں کو کھلانا پلانا اور یہ اور اچھے اخلاق، لیکن کاروبار میں جب جاتے ہیں تو دھوکے دیتے ہیں، یہ نہیں۔ تو بہرحال محبوبیت اگر چاہیے، اللہ کے ہاں بخشش چاہیے اور مغفرت چاہیے اور جنت چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع۔ میں نے ایک ایسا نظام ترتیب دیا اور ایسی کچھ باتیں ہیں کہ جن کو انشاءاللہ 1 دن لگے یا 2 دن لگے یا 3 دن لگے میں عرض کروں گا، اور ان سب باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ میرے عزیزو یہ ہے جو دھیان سے سنیے گا۔ آج تو تقریباً اکثر ساتھیوں نے جن کو بیان نہیں پہنچ رہا تھا اپنے نام وغیرہ بھیج دیے، تو اب تو سب کو تقریباً پہنچے گا انشاءاللہ، اور اگر کسی کو نہ پہنچے تو جو اس میں وہ ایک ایڈریس پڑا ہوا ہوتا ہے، معلوم نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، جی اس ایڈریس میں جا کے آپ دیکھ لیں۔ تو میرے عزیزوں، میرا منشا یہ ہے کہ ترتیب سے سنیے، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن تک اگر یہ مضمون چلے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اس طرح زندگی گزار لے کہ وہ واقعی معنی میں اس کے 24 گھنٹے اور 24 گھنٹوں کی ہر منٹ اور سیکنڈ بالکل شریعت کے سنت کے مطابق گزر جائے۔ آئیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میں یہ درخواست کروں گا، آپ حضرات عنوان تو سمجھ گئے نا، موضوع تو سمجھ گئے۔ عنوان یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی کہ جس زندگی میں ہمارے تمام شعبے جن سے بھی ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے وہ سنت و شریعت کے مطابق، اور ہم کامل مومن پکے سچے ایمان والے رہ کر زندگی گزارے کہ اگر موت کا خیال آوے یا موت کی طرف ذہن جائے یا قرائن اور آثار سے موت لگے کہ آنے کو ہے تو ہم بے چین و پریشان اور مضطرب و بے قرار نہ ہو۔ جیسے اس وقت آج ہی میرے بعد احباب سے ملاقات ہوئی تو بیچارے وہ کہتے تھے زندگی میں کوئی مزہ سا نہیں ہے، ایک عجیب پھیکا پھیکا پن آ گیا اور بڑی ہی عجیب سی کیفیت ہے کہ رونقیں جیسی ساری چلی گئی ہوں۔ بہرحال ہے نفس الامر میں یہ حقائق ہیں، کیونکہ روزانہ جب دوست و احباب اٹھتے ہیں دنیا سے اور جاتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہی، لیکن بہرحال ایک مومن ایمان والا جو ہے اسے یقیناً پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے تو یہ جو موت ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تو یہ تحفہ ہے، اور تحفے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز ہے، تحفے کا مطلب یہی ہے کہ مرغوب اور پسندیدہ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک روایت میں ارشاد ہے کہ آدمی موت کو ناگوار سمجھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے دین میں خرابی پڑنے سے بہتر ہے۔ یعنی موت آئی اور ایمان کے ساتھ ہے اور اعمال کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کو یقین ہے
اور دل میں وہ آخرت پر پورا بھروسہ اور پورا یقین رکھتا ہے۔ یہ بھی یہاں بھی ایک بات کہتا چلوں، کبھی کبھی جو باتیں ذہن میں آ جاتی ہے بیان کے دوران انہیں ضرور کہہ دینا چاہیے، نقل کر دینا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شاکی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے یہی بات کہ جب آئے تو اسے نقل کرو، اس میں کسی کا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک مسئلہ بہت اہم سامنے آ رہا ہے امت کے نوجوانوں میں اور ایمان والوں میں اور مسلمانوں میں۔ ظاہری اعتبار سے نام اور کھانا پینا، رہنا سہنا، شادی بیاہ وغیرہ تو مسلمانوں جیسی ہے، لیکن جس ایمان کی دعوت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے سب کو قریش کو بلایا، خاندان والوں کو جمع کیا، اور جس ایمان کی دعوت دی تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی دل کی کایا پلٹ، دل کی کایا پلٹ، نقشہ پلٹ دل کا سارا، لا الہ الا اللہ، یقین کامل، پھسپھسا یقین نہیں، اگر مگر والا نہیں، پورا کامل و مکمل یقین۔ ایک اللہ والے نے کہا اور صحیح اور بجا کہا کہ اگر اس طرح کا ایمان اور اسلام جیسا آج مسلمانوں کی زندگی میں ہے کہ سود بھی کھا لیا، میراث بھی دبا لی، اور لعنت کے کام بھی کر لیے، اور زناکاریوں اور فلاں اور ان سب چیزوں میں بھی، اور جب چاہا جو جی چاہا کیا، اور جب چاہا جس کو چھوڑا، جس کو چاہا کیا، اگر اس طرح کا ایمان صحابہ کرام کو سے وہ کیا جاتا تو سارے کفار و مشرکین مکہ ایمان میں آ جاتے۔ ایمان دل میں ایک یقین کی کیفیت، مضبوط یقین کہ آنکھیں تو میری خطا کر سکتی ہے، جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور تجربہ تو میرا غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ تو بالکل برحق ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ مومن کے لیے موت بہتر ہے تو بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ دنیا کی زندگی یہ تو کھلونا ہے، کھلونا، لہو و لعب، اور دنیا کی زندگی یہ تو متاع الغرور ہے، متاع الغرور، دھوکے کا گھر۔ تو ہم سمجھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا جیل خانہ اور مقام قحط ہے، راحت و نعمت دونوں کم ہیں۔ جب وہ دنیا کو چھوڑتا ہے تو سمجھو کہ جیل خانے کو چھوڑ رہا ہے اور قحط کی جگہ کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ آخرت میں اس کے لیے نعمت اور راحت دونوں کامل و مکمل ہے، دونوں کامل و مکمل ہے۔ جی ہاں، تو مطلب میرے کہنے کا کیا ہے کہ جب ہم ایسی باتیں سنیں تو کیا واقعی دل کے اندر اس طرح کی کیفیت ہے؟ میرے عزیزوں اور بھائیوں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بانی ہیں، اور ماضی قریب میں گزرے ہوئے ایک بہت بڑے عالم مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محنتوں کا جو دائرہ کار تھا اور محنتوں کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ آج ایمان والوں کے دلوں میں غیر اختیاری طور پر اور غیر شعوری طور پر ارتداد نے گھر کر لیا۔ ارتداد یعنی اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کی کیفیت دل میں نظر نہیں آ رہی ہے، یقین والی کیفیت۔ یہ بہت سنگین بات ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ لا الہ الا اللہ، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ جی، اور اشعار ہیں، وہ اشعار میرا مقصد نہیں ہے۔ ایمان اگر دل میں ہو تو واقعی ایمان والا سمجھے گا کہ دنیا میں میاں کیا رکھا ہے، دنیا میں ارے اللہ عز و جل کا حکم جب آ جائے تو میں تو تیار بیٹھا ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اذا حب اللہ عبدا، جی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ گو کہ اس حدیث کا مصداق جب جو دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ طبعی طور پر تو ہر ایک کو موت ناگوار ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ ایمان والا چونکہ آخرت کی نعمتوں کو دیکھ لیا اور اس کو نظارہ وہاں کا دکھ گیا، اب یہ بے چین و بے قرار و مضطرب ہو جاتا ہے۔ بہرحال لیکن اللہ والوں کے واقعات میرے عزیزوں ایسے بھی بکثرت ملتے ہیں
کہ ان کو موت عام حالات میں بھی محبوب تھی۔ آج ہمارا نقشہ جو اس وقت چلا ہوا ہے، میں نہیں کہتا ہر جگہ کا جہاں جہاں بیان جا رہا ہو، لیکن یہ کہ بہت سے ملکوں میں، بہت سے علاقوں میں، خود میں اپنے یہاں کے علاقے کا حال بتا رہا ہوں، جی ہاں، اس مرض نے اس طرح سے چاروں طرف آ کے پنجہ گاڑا ہے، جی ہاں، کہ روزانہ نہ معلوم کبھی کہیں سے کتنے جنازے، کہیں سے کتنے جنازے، کہیں سے کتنے جنازے۔ یعنی ایک ساتھی سے جب میری آج ملاقات ہوئی تو وہ یہی کہتا تھا، میرے قلب پر بڑا اثر ہوا اس بات کا، کہ وہ کہتے تھے کہ مزہ سا زندگی کا جو ہے وہ نہیں رہ گیا ہے، اور بڑا پھیکا پھیکا پن سا ہے، سب اپنے گھروں میں ہیں اور ملنا جلنا اور یہ اور رونقیں اور ساری چیزیں۔ بے شک میرے عزیزوں، اگر یہ بات عبادات کے اعتبار سے ہو اور اللہ کی یادوں کی محفلیں جو قائم ہوتی تھی، ذکر و اذکار اور قرآن کی دینی درسگاہیں اور اللہ کے تذکرے اور حرمین کی رونقیں، حرمین کی رونقیں۔ آج ہی کسی ساتھی نے حرم مکی سے بھیجا کہ بہت رو رو کے دعاؤں کی ضرورت ہے کہ حرم مکی کا دروازہ ابھی تک امت کے لیے بند ہے۔ جی 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 میرے عزیزوں اور بھائیوں، بہت بڑا معاملہ ہے، اور یقیناً یقیناً اللہ کے سامنے بہت رونے کی ضرورت ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیں گے اگر وہ استغفار کی حالت میں ہوں۔ استغفار کرتے رہو، سب عذابات اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے۔ امت بحیثیت امت کے توبہ استغفار کرے، جی ہاں، امت بحیثیت امت کے توبہ۔ روایت میں ہے کہ 2 امان اللہ نے دی، 1 امان تو اٹھا لی گئی۔ 2 امان اللہ نے دی، 1 امان تو اٹھا لی گئی، جی وہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی وجود اور موجود ہونا، لیکن دوسری امان استغفار وہ باقی ہے۔ جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، حدیث شریف میں ہے، تم استغفار کرتے رہو گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک بھی استغفار کرتے رہو گے۔ اس لیے توبہ استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو پہلو ہے کہ دین کے چرچے اور وہ مجلسیں، وہ رونقیں، وہ بہاریں، وہ بیانات، وہ دعوت و تبلیغ کے عالمی نقشے، جی، اور وہ اللہ والوں کی خانقاہوں، مدارس اور مساجد کی رونقیں، بے شک اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زندگی بڑی پھیکی پھیکی ہے میرے عزیزوں، اور جو ایک مزے کی کیفیت تھی وہ نہیں، لیکن رہ گیا دوسرے اعتبار سے دنیا کے عیش اور ٹھاٹ بانٹ اور دنیا کی جو چمک دمک ہے اور شاندار محفلیں اور مجلسیں، یہ رونقیں، تو یہ تو یاد رکھنا چاہیے میرے بھائیوں، یہ تو ایک مومن کے لیے اصل میں آخرت میں ہے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس سے ایک شخص گزرا، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا بازار کا۔ فرمایا اگر ممکن ہو تو واپسی سے پہلے میرے لیے موت خرید لو تو ذرا ضرور خرید لینا۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں کسی نے دعا کی اللہ تعالیٰ تم کو دیر تک سلامت رکھے، انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جلد ہی مجھ کو اپنی رحمت میں بلا لے۔ روایات میں مضمون ہے، روایات میں یہ سب مضامین آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا سے آدمی کے انتقال کرنے کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس مثال کے مشابہ پاتا ہوں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے، یعنی اس تنگی و تاریکی سے دنیا کی کشادگی میں آتا ہے، کہ اگر آنے کے بعد اس کو، جی جب وہ آنے کے بعد یہاں کا حال دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، بڑی شاندار جگہ ہے، اب اگر دنیا کی راحت و نعمت اور لذت اور یہاں کی وسعت کی جگہ سے اسے یوں کہیں پیچھے جانا چاہے گا تو کبھی تیار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی طرح دنیا میں وہ آخرت سے گھبراتا ہے، جی مگر جب وہاں پہنچ جائے گا تو پھر آنا یہاں پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہاں سے جب آدمی جاتا ہے تو اس کے بہت سے اقربا، اعزاء، محبوبین، متعلقین، رشتہ دار جو پہلے دنیا سے چلے گئے سارے اس کا استقبال کرتے ہیں، جی ہاں استقبال کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب جو مضامین میں بیان کرتا ہوں یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایات میں موجود ہیں کہ جب آدمی یہاں سے جاتا ہے تو اس کے اقربا و اعزاء باقاعدہ اس کا استقبال کرتے ہیں اور چاروں طرف سے آ کے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ موت سے تھک کے آیا ہے، اس لیے ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو، جی اس کو آرام کرنے دو، بہرحال بعد میں ملتے ہیں۔ اور پھر وہ ملاقات کر کے سب پوچھتے ہیں کیا حال ہے،
فلاں کا کیا حال ہے، فلاں عورت کا کیا حال ہے، کیا اس نے نکاح کر لیا. کبھی وہ ایسے شخص کا حال پوچھ بیٹھتے ہیں جو پہلے مر چکا، جی، اور اس نے کہہ دیا کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، یہاں آ چکا، تو پھر ان کو اس پر افسوس بھی ہوتا ہے. یہ مضمون درمیان میں اس لیے نکل گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی زندگی شاندار، تقوی والی اور اتباع سنت والی، میرا جی چاہا کہ میں اس کا ایک نقشہ کھینچوں تاکہ اگر دنیا سے جانے کا خیال آئے، قرائن سے دکھنے لگے اور لگنے لگے کہ مجھے جانا ہے تو پریشان نہ ہو. وہ جگہ ہے کہ وہاں ہمارے اولیاء اللہ، علماء اور مشائخ اور جو دنیا سے احباب چلے گئے، ملاقات ہوگی، اور ایسی ملاقات کہ جب چاہو جا کے ملو. لیکن میرے بھائیو، ضروری ہے کہ اس دنیا میں زندگی صحیح سے گزارو. میں جو یہ مضامین بیان کروں گا، 1 دن 2 دن 3 دن میں ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارو. تو آؤ، سب سے پہلے نمبر 1، ضرورت کے موافق قرآن و سنت کا علم حاصل کیجئے. کیا حلال، کیا حرام، کیا فرائض، کیا واجبات، کیسے حاصل کریں؟ آپ کی یہاں مساجد ہے، مدارس ہیں، وہاں جائیں اور کسی عالم سے بات چیت کر کے، جیسے بھی جو بھی ترتیب ہو، مطلب کتابوں کے ذریعے سے پڑھ لو، بیانات کے ذریعے پڑھ لو، علماء کی مجالس میں بیٹھ کے سیکھ لو، یا کسی کو ایسا بنا لو کہ جو بھی چیزیں پیش آوے تو جاؤ روزانہ اور تھوڑی تھوڑی ان سے سیکھتے رہو. میرے بھائیو، اگر دین کا علم نہ سیکھا، جتنے بیان سننے والے اور سننے والیاں ہیں، دنیا کی ڈگریاں ہوں اور دنیا کی لائنیں ہوں، اور دین کا علم نہ ہو تو بتاؤ کیسے راستہ طے کریں گے؟ بھئی اگر دنیا ہی میں ہمیں کہیں جانا ہے، راستے میں گاڑی لے کے چلنی ہے تو روشنی تو چاہیے، لائٹ تو چاہیے. تو یہ پہلا کام کیجئے، آج سے یاد رکھیے. ایمان والے کی جو صحیح زندگی ہے وہ جب گزرے گی جب دین کا علم ہو. اس کا معنی مولوی بننا نہیں، عالم اور قاری اور مفتی بننا نہیں، لیکن بقدر ضرورت قرآن بھی صحیح پڑھنا آتا ہو، نمازیں بھی جانتا ہو، روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ کے اتنے ضروری چیزیں آتی ہو اس کو، کہ بندگی اسی کو کہتے ہیں. یہ نمبر 1 یاد رکھیے. نمبر 2، تمام گناہوں سے جان کی بازی لگا کر بچے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ. یہ جو زمین پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور ناراضگی اترتی ہے، انسانوں پر، شخصوں پر، قوموں پر، خاندانوں پر، جی، علاقوں پر، میرے عزیزو، یہ نافرمانیوں سے اترتی ہے. مجھے تو خلاصہ پیش کرنا ہے، یہ تھوڑا ہی کہ ساری قرآن و سنت کا سارا دین میں 1-2 دن کے آدھے گھنٹوں میں پیش کر دوں، اس لیے خلاصہ پیش کر رہا ہوں. نمبر 2، پلے سے گرا باندھ لو، جان کی بازی لگا کر جو گناہ ہے، جو معصیت ہے، جو نافرمانی، ان سے بچنا ہے. اور اب سوال یہ کہ حضرت گناہ کیا ہے؟ اسے سیکھو. وہ جو دین کا علم میں نے پہلا نمبر بتایا، اس نمبر سے سیکھو. میں بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں، بعض ساتھیوں کو بھیجیے، اور انشاءاللہ گروپ پر بھی گناہوں کی ایک فہرست ہے میرے پاس اچھی خاصی طویل، وہ میں بھیج دوں گا. اس کے اندر سے آپ دیکھ لو، سب کبائر نہیں ہے، سب کبیرہ گناہ اس میں، لیکن سارے گناہ ہیں، سب سے بچنے کا ہے. تو میرے عزیزو، یہ نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3، اگر کبھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو. انسانوں سے کچھ ہوا، معافی مانگ لو. اللہ سے، اللہ کے حقوق میں کچھ ہوا، توبہ کر لو. فوراً کا لفظ بول رہا ہوں، فوراً. کیوں؟ توبہ کے لیے وضو ضروری نہیں، توبہ کے لیے غسل ضروری نہیں، توبہ کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں، توبہ کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں. اے میرے بھائیوں، اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے ایمان والے ساتھیوں، اللہ عز و جل کے لیے تو توبہ ایک لمبا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور وہ ایک نافرمان وہاں تھا، اور اس کا راز کھلنے والا تھا. لمبا قصہ، خلاصہ یہ ہے، اس نے دل میں کہا، الہی آج تک تو نے میری ستاری کی ہے، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ آج کے بعد سارے جرائم کو چھوڑ دوں گا. اب اس کے بعد نبی پر وحی آئی، اسی گنہگار کی وجہ سے جس کی وجہ سے بارش نہیں تھی، اب میں اسی گنہگار کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں. میرے عزیزو، توبہ کا تو یہ حال ہے. ہاں، پختہ ارادہ کیا، یار کیسی میری زندگی، مثلا میں بیان کر رہا ہوں یہ، اور کسی نے بیان سننے کے دوران ہی پختہ ارادہ کیا، یار کیا زندگی ہے، ہر وقت نیٹ پر ادھر ادھر کھیلتا ہوں، اور غیبتوں میں اور فلموں میں، اور لوگوں کے مال دبائے اور زبان درازیہ، اور کوئی میرا ٹھکانہ نہیں، میں شوہر سے کیسے پیش آتی ہوں. ادھر سے شوہر سوچے، یار اس بندی پر اللہ کی میرے تابع اللہ نے اس کو کیا، میں کیسے
بدترین سلوک کر رہا ہوں. حدیث میں آیا تھا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، میں بہتر ہوں اس کے لیے. حدیث میں آیا تھا جو عورتوں پر غلبہ جمانا چاہے وہ کمینہ ہے، اور جس پر عورتیں غالب آئے وہ شریف ہے، تو میں تو کمینہ پن پہ چلا ہوا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بس دل میں خیال آیا اور اندر سے ندامت ہوئی اور دل ٹوٹا اور توبہ ہو گئی. آگے کا ارادہ کر لو کہ اب نہیں کرنا. تو پہلا نمبر دین کا علم بقدر ضرورت حاصل کیجئے. دوسرا نمبر تمام گناہوں کو جانیے اور جان کر پھر ان سے بچیے، اور بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں. آج ایک بچے نے پوچھا کیسے بچیں، میں نے اسے بتایا بس ایک خیال دل میں قائم کر لو، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، جب بھی، جہاں بھی، جس حال میں بھی، جیسے بھی، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. نماز بھی پڑھو اور یہ تصور قائم کر لو، نیٹ پر ہو یہ تصور قائم کر لو، اللہ دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھیے. تو نمبر 3، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. نمبر 4، مختصر بتا رہا ہوں، ان اصولوں پر جو میں بیان کروں گا زندگی گزار لو تو آپ اللہ والے ہو، اللہ والے. نمبر 4، کسی کا حق بالکل رکھنا نہیں ہے. ہاں، زبانی کسی کو ستایا معافی مانگ لو، یہ بھی ہے. جی، زبان سے، ہاتھ سے تکلیف نہ دے اور نہ کسی کی برائی کرے، اور اگر ہو گئی کسی کی میراث، کسی کا پلاٹ، کسی کا کچھ، کسی سے لڑائی جھگڑا، کسی کو گالی، معافی مانگ لو. اور رات دن خیال رکھو کہ کسی سے ایسا ہونے نہ پائے. یہ نمبر 4 ہے. نمبر 5، مال کی محبت اور اپنی شہرت اور بڑائی اور نام کی خواہش دل سے بالکل جڑ سے صاف کر دے. اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہے، شاندار کپڑے ہوں، شاندار اعلیٰ بزنس ہو، شاندار میرا گھر ہو، شاندار میرا صوفہ ہو، شاندار فرنیچر ہو، عمدہ قسم کی یہ ہو، ان کی فکریں آخرت سے غافل کر دیتی ہے میرے بھائیوں. تو نمبر 5، مال کی محبت اور اپنے نام کی خواہش و تمنا. میں یہاں اس علاقے میں ہوں، چمک جاؤں، ہر آدمی مجھے جانے. ارے نہیں میاں، ہم تو بندے ہیں اللہ کے، ہم مٹنے کے لیے ہیں. چمکنے والی ذات اور نام وہ تو اللہ کی ہے شان، ہمارا کام نہیں ہے. پھر اللہ دے دے عزت، الحمدللہ. نمبر 6، اگر ہماری خطا پر کوئی ہمیں ٹوکے تو بات نہ بناؤ، اقرار کر لو اور کہہ دو واقعی مجھ سے غلطی ہوئی بھائی، درگزر کیجئے، معاف کیجئے. یہ نچوڑ ہے بہت ساری حدیثوں کا اور بہت ساری قیمتی باتوں کا نچوڑ. کیونکہ عام طور پہ جب تکبر ہوتا ہے مزاج میں تو متکبر آدمی اپنی غلطی کو نہ مانے گا اور نہ وہ جلدی سے کسی سے معذرت کرے گا. تو اگر کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو بات نہ بناؤ، فوراً اقرار کر لو، توبہ کر لو. جی ہاں، یہ گھریلو اس میں، خاندانوں میں، پڑوسیوں میں، شوہر بیوی میں، بھائی بھائی میں، گھروں میں بہت ایسی باتیں پیش آتی ہے. کہہ دو کہ واقعی یہ بات تو میری غلط تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، اور واقعی یہ تو صحیح نہیں، یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی. اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے. اللہ عز و جل ایسے معافی چاہنے والے آدمی کو، روایت میں آیا ہے، معاف کرنے والے کو بھی اور جو معافی چاہے اسے بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. نمبر 7، بغیر سخت ضرورت کے خام خواہ سفر و اسفار کرتا نہ پھرے. سفر میں بہت سفر کرو گے تو بے اصولیاں، بے احتیاطیاں، معمولات کی پابندی نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں. آپ کے وظیفوں میں، معمولات میں خلل، وقت پر جو کام تھا، جو ترتیب تھی، ساری بگڑ گئی. تو زندگی جس کے لیے اللہ نے دی تھی وہ مقاصد فوت ہوتے چلے گئے. معمولی بہانہ بنا کے ذرا سا میں اپنی بات بتاتا ہوں. جب میں سفر کہیں جانا چاہتا ہوں، تھوڑا یا بڑا، چھوٹا سا سفر مثلا دن کا، چند گھنٹوں کا، تو میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہوں اس میں کام میں جس میں جا رہا ہوں اس میں میری آخرت کے لیے کتنا حصہ ہے. اگر میں سفر نہ کروں تو میری آخرت کے اعتبار سے کوئی تاثر ہے، یا دنیا کی کوئی ایسی ضرورت جو میرے آخرت کے کاموں میں معین و مددگار ہو. اگر ہے تو میں چلوں گا، ورنہ تو نہیں جاؤں گا. یہ بھی ایک شوقیہ چیز ہے. اور عورتوں میں شوقیہ ہوتا ہے کہ چلو بازار میں شاپنگ کے لیے، ایک وہ اسکارف اور دوپٹہ میچ کرنے کے لیے رمضان کی پتہ نہیں آخری عشرے کی کتنی راتیں اور دن گوا دیے کہ یہ کلوک اور یہ دوپٹہ اور یہ عبایا اور یہ فلاں میچ نہیں ہو رہا اس شاپنگ سینٹر میں، ادھر.
بہرحال میرے بھائیوں، بغیر سخت ضرورت کے، اور ضرورت جس کے بغیر ضرر ہو اسے کہتے ہیں ضرورت۔ ہم نے تو آج اپنی فرضی ضرورتیں اتنی بنا رکھی ہے کہ اس کے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی نمبر سے انشاءاللہ کل شروع کروں گا، 2 دن لگے 3 دن لگے، لیکن یہ باتیں اتنی قیمتی اور پورا نچوڑ ہے پوری شریعت کا، اگر یہ آپ کی زندگی میں آ گئی اللہ والے بن جائیں گے، اللہ والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ سیکنڈ اللہ تعالیٰ قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق دے اور اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے۔ میں نے تو اپنے واٹس ایپ کے اس میں جو ڈی پی بولتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ کے برابر میں جو لگا ہوتا ہے، یہ بھی یہی لگایا ہے کہ قیمتی ہے زندگی، لمحہ لمحہ سوچ سمجھ کے گزارو۔ اللہ توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب